السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءتکم البینات فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام الوفود کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان عام کو سال کو وفدوں والا سال 9 ہجری ہے، اور 140 وفد آئے۔ اب ان کے دوران میں نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی آیا ہے۔ آج ہمارا تیسرا بلاگ اس سلسلے میں، اور ان عیسائیوں نے جب کسی بھی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر جاننے کے باوجود وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور جواب دیتے جا رہے تھے، تو پھر خدا نے یہ آیت اتاری کہ پھر اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں تو پھر ان کو کہو آؤ تم بھی بال بچے لے کر اور ہم بھی بال بچے لے کر باہر نکل کر بد دعا کرتے ہیں مل کر کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کے اوپر اپنا قہر، اور یہ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے دن اس کے مطابق گئے کہ آپ کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ اور ان کے حسنین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما حضرت علی یہ نکلے، تو ان کے روشن چہروں کو دیکھ کر عیسائی ڈر گئے، اور وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے۔ ان کا بڑا مذہبی جو اقرا بن حابس سردار تھا، اور ان کا جو عطارد تھا سردار، اور ان کا یہ شاعر بھی موجود تھا، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ سچا پیغمبر ہے اور پھر اس کی لعنت میں ہم آ گئے تو ہماری تو نسلیں بھی نہیں رہیں گی، تو اس لیے ہم یہ مباہلہ نہیں کرتے اور ہم معاہدہ کرتے ہیں۔ اور معاہدہ میں انہوں نے کہا ہم جزیہ دیں گے، اور ہمیں ساتھ معاہدہ کیا جائے اور ہمیں امن امان دیا جائے، اور ہمارے ساتھ جو حقوق متعین ہوں گے وہ پورے کیے جائیں گے۔ تو اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ان کے پاس جو گھوڑے تھے، ان کے غلام تھے، اور ان کا مال تھا، اور ان کے باغات تھے، ان سب کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ معاہدے پہ آئے، اور 2000 حلہ یا حلہ وہ جو چادریں ہیں یمنی، وہ انہوں نے سفر کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں 1000 وصول کرنی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اپنا ایک نمائندہ امین آدمی بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو امین الامت قرار دیتے ہوئے ان کی طرف بھیجا، اور پھر یہ کہا کہ اس معاملے کو دیکھیں گے کہ تمہیں مکمل امن امان ہوگا، تمہارے تمام مذہبی مقامات محفوظ رہیں گے، تمہارے تمام مذہبی پیشوا محفوظ رہیں گے، تمہاری مذہبی کتاب ساری محفوظ رہے گی، کوئی بھی ان میں کوئی دسترس نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کو عہدے سے نہیں ہٹائے گا، کوئی بھی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، ان کے تمام باغات میں کوئی فوج وہاں سے گزر کرتے ہوئے اجاڑے گی نہیں، حفاظت رہے گی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا دیا کہ جو ان کے میں سے ذمی کو کسی کو قتل کرے گا تو محشر کے میدان میں میں ان ذمیوں کی طرف سے باقاعدہ بولوں گا ان کے خلاف۔ اور یہ گواہ وارننگ تھی کہ جب ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں تو ان کا تحفظ مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر اس سلسلے میں کوئی جھگڑا بنتا ہے تو اس کے لیے انہی ذمیوں کو 30 گھوڑے، 30 اونٹ اور 30 زریں ادھار میں دینی ہوگی، جن کو حفاظت کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا نمائندہ یا ہمارا کلیکٹر یا تحصیلدار مال لینے آئے گا تو جتنے دن وہ رہے گا، مہینہ رہے گا یا مہینہ سے کم رہے گا، اس کی مہمانداری کرنا ان اہل ذمہ نجران کے ذمہ ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ تحفظ دیا کہ یہ تمام چیزیں ان کو ہر صورت میں میسر ہوں گی، اور اس معاہدے کی پاسداری کی جائے گی۔ اور پھر آپ نے یوں دیکھا تاریخ نے کہ ان کا جو سب سے بڑا اسقف تھا، مذہبی پیشوا تھا، اور ان کا جو داخلی امور کا نمائندہ تھا یا منسٹر تھا، یہ دونوں معاہدے کے فوراً بعد کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ولاگ تیسرا ہم یوں مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر مرتبہ آپ کو نئی ویڈیو بالکل آپ کے سامنے آ جائے۔